حضرت علامہ صاحبزادہ برق التوحیدی صاحب دے انتہائی علمی اور مدلل اور جاندار خطاب تسی سماعت فرما چکے. میں اختصار نال چند گزارشات بیان کرن دی کوشش کراں گا. توجہ میرے وار رہے. میں نے حکم ہویا ہے کہ میں اپنی گزارشات عقیدہ توحید کے حوالے نال تواڈے سامنے بیان کرا. تسی سارے جاگدے ہو نا ماشاءاللہ, سارے بیٹھے ہو اپنی جگہ, ہاتھ کھڑے تسا بیان کرنے ہیں. تسی تو تہاڈا کی موڈ ہے؟ 1 گھنٹہ ٹھیک ہے نا؟ اچھا 1.5 اچھا, یعنی تہاڈے چ کوئی بندہ تیار نہیں, تو سارے چپ ہو. بہرحال میں اختصار نال اس آیت کریمہ نو سمجھان دی کوشش کراں گا. تسی سارے احباب پوری طرح توجہ فرماؤ. عقیدہ توحید درست نہ ہوئے تو کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قبول ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اسلام دی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید ہے. اگر عقیدہ درست نہیں تو نماز پڑھن والے دی نماز قبول نہیں. اگر عقیدہ توحید صحیح نہیں, حج کرے حج قبول نہیں, عمرہ کرے تو عمرہ قبول نہیں, روزہ رکھے روزہ قبول نہیں, زکوٰۃ دے زکوٰۃ قبول نہیں, قربانی کرے صدقہ و خیرات کرے, ذکر کرے اذکار کرے, وظیفے کرے, ورد کرے, چلے کاٹے, بستر اٹھا کے تقریباً مہینہ 2 مہینے گھر واپس نہ آئے, صلوات پڑھے, سلام پڑھے, درود پڑھے, وظیفے پڑھے, جو چاہے کرے, جب تک عقیدہ توحید درست نہیں کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اس وقت تک انسان کا ایمان بھی اللہ نو قابل قبول نہیں جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہیں. عقیدہ توحید اسلام دی اساس اور بنیاد ہے جس تے سارا دین کھڑا ہے, جدے اتے سارا دین قائم اور موجود ہے. یہ تھلوں دیوار نکال لے جائے تے مکان رہ سکتا نہیں. اسلام دی بنیاد اور اساس عقیدہ توحید ہے. جدے پاس اے نعمت دولت نہیں وہ سمجھے کہ وہ دی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد. شرک ایک ایسی غلاظت کا نام ہے. شرک کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ گناہاں دی ماں اور جڑ اور بنیاد اور گناہاں دا امام شرک. شرک ایک گندگی دے ڈھیر کا نام, شرک ایک غداری اور مکاری کا نام, شرک
اللہ دی وحدانیت نال بے وفائی دا نام، شرک تواڈی زبان وچ نمک حرامی دا نام۔ شرک جڑا ہے یہ ایسی غلاظت ہے، اسی واسطے قرآن پاک نے کسی مقام تے ارشاد فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جڑا اللہ نال شرک کرے اللہ نے اس تے جنت نو حرام کر دیتا۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک انتہائی نجس اور پلید ہوتا ہے۔ جڑا مشرک ہوتا ہے اس دے وجود کے اندر غیرت ختم ہو جاتی۔ اسی وجہ تو جنہ دے عقیدے شرک انہاں جو تانوں پردہ بہت کم نظر آئے۔ جس گروہ شرک زیادہ ہوئے گا اس پردہ بہت کم ہوئے۔ قلیل کوئی دنیا دار بندہ اپنی دنیاوی غیرت سمجھ کے پردہ کرے تو کرے، ورنہ شرک انسان بے غیرت بنا دے۔ اور دیکھ لو اپنے ملک اندر نگاہ دوڑاؤ کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر بے حیائی اور زنا اور بدکاری کے اڈے موجود نے، جنہوں نے ساری زبان بدکاری کے اڈے اور چکلے کیا جاتا، انہوں نے چلان والے وہی لوگ نے، حالانکہ ملک اسلام کے نام سے حاصل ہوئے، یہ اکثریت اسلام کا دعویٰ کرنے والے دی، لیکن بدماشی اور بے حیائی اور بدکاری دے اڈے جڑے لوگ چلان والے انہوں کا تعلق ایسے گروہ اور ایسے عقیدے نال ہوئے گا جنہاں دے اندر شرک موجود۔ تجربہ کر کے دیکھی اور یہ بات یہ بٹھا لیا کرو، میں سادہ جے الفاظ عقیدہ توحید بیان کرا۔ میں بزرگ کہہ رہے سن کہ پچھلی دفعہ تسی آئے سو تسی انہیں تیز بولے ہو کہ کسی نے گل سمجھ نہیں آئی، آج میں چاہنا میں نہ آہستہ بولا کہ سارن سمجھ آئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جتوں نہ آئی کھڑے ہو جائے بھائی تو سمجھ نہیں آئی، میں پھر دوبارہ شروع کر دیا۔ توجہ فرمائی، عقیدہ توحید جس کو اللہ عطا کر دے، اس تو بڑی نعمت اور احسان اس دنیا اللہ دور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس جماعت اور جس گروہ شرک موجود ہے، میں عملی طور پر تجربہ کر کے دیکھے ملک دی اندر جڑی ساڑھے گھراں ملک فحاشی اور بے حیائی یہ کون لوگ پھیلا رہے ہیں جنہاں دے عقیدے توحید دا عقیدہ غیرت موجود نہیں۔ سارے گلوکار، اداکار، فنکار، کنجر، گانے والے، بدماش، انہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوئے گا، لب کے ویکھ لو، تلاش کر کے ویکھ لو، ایسا نہیں ملے گا کہ اہل حدیث بھی ہوئے اور گلوکار بھی ہوئے، اہل حدیث بھی ہوئے اور فنکار بھی ہوئے، اہل حدیث بھی ہوئے اور ناچنے والا ہوئے، اہل حدیث بھی ہوئے اور گانے والا ہوئے۔ یہ مطلب ہے سارے کم انہاں دے نصیب وچ نے جنہاں دے دل وچ عقیدہ توحید دی غیرت موجود نہیں۔ آئیے سمجھی اور توجہ فرمائی، یہ بات تھوڑے علم دے اندر کہ موضوع عنوان میرا کوئی بھی ہوئے، میں اس وقت تک اپنی گفتگو ختم نہیں کیتا کرتا جب تک اپنی گفتگو اندر میں مسلک اہل حدیث کی حقانیت بیان نہ کر۔ غور فرمائی، میں نے ایک بندہ کہنے لگا کہ سارے مقام بے فکری قرآن پڑھ دے حدیث پڑھ رہے،
اسی جاہل اور انپڑھ لوگ ہاں، سانو کس طرح پتا چلے حق والا کیڑا ہے؟ تو ساڈا عالم خطیب آئے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، دوجیا دا آ جائے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، سانو کس طرح پتا چلے گا؟ اسی تے انپڑھ لوگ کہ انہاں چو حق والا کیڑا ہے؟ میں کیا ایک جھٹکا جہا اصول تے ضابطہ میں دستا اور غور تو کر لے، ہو سکتا ہے تیری ہدایت کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ کہنے لگا دسو میں ساڑھا اختلاف کی، لوگوں نے اختلاف ساڑھا کی، اسی یہ کہنے کہ قبر نو پختہ نہ کرو، قبر تے مزار نہ بناؤ، قبر تے عرس نہ لگاؤ، قبر تے میلہ نہ لگاؤ، قبر دی نظر و نیاز نہ دو، غیر اللہ دی شور و پکار نہ کرو، غیر اللہ دے نام تے نظر نیاز چڑھاوا نہ دو، غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح نہ کرو، اور اگر کوئی فوت ہو جائے اس واسطے مغفرت کی دعا ضرور کرو، لیکن کل 7واں 40واں 10واں یہ طریقہ پیغمبر تو ثابت نہیں۔ اسی یہ کہنے کہ 11ویں شریف دا ختم پیغمبر تو ثابت نہیں۔ جدوں اسی اس رنگ مسلک اہل حدیث بیان کرنے تے بندہ انپڑھ بندہ جٹ اور سادہ جہا بندہ اعتراض کرتا ہے کہ تسی یہ ساری چیزیں کا انکار کر دیو قرآن حدیث پڑھ کے، دوسری طرف جدو عالم تو کوئی آؤں گا خطیب آؤں گا جڑا اہل حدیث نہیں، وہ انہاں چیزوں کا دفاع کرتا ہے قرآن اور حدیث پڑھ کے۔ اسی انپڑھ لوگ وہ نے سارے کام کرو، قرآن پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے دلائل دیندا ہے، تسی قرآن حدیث پڑھ کے انہاں چیزیں رد کر دیو، انہاں چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ سانو کس طرح پتا چلے کہ دعا چو حق والا کیڑا ہے؟ میں کہ غور کر لو، ایک پوائنٹ ایک نقطہ میں تو سامنے رکھنا، جنہ چیزوں کا میں تذکرہ کیتا ہے نام لیے کہ ساری چیزیں قرآن حدیث تو ثابت نہیں۔ آخر غور تے کرو، میں منبر تے بیٹھ کے معبود ہوں تھوڑے سامنے حاضر ہو کے پوری ذمہ داری نل جدو میں اعلان کرنا کہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث تو ثابت نہیں، دوسری طرف عالم ہوں ہے وہ نہیں یہ غلط کہہ گئے، یہ کل 7واں 40واں اور 11ویں قبر نو پختہ کرنا، مزار بنانا، عرس لگانا، میلہ لگانا، نظر و نیاز غیر اللہ دی چڑھانا ہے جائز، وہ دلائل دے کے بیان کر جائے۔ ایک انپڑھ سادہ جو بندہ درمیان ہی کھڑا ہے، یار ادھر بھی عالم آیا ادھر بھی عالم آیا، مسائل اکو جا بیان ہوئے، اس نے کیا ہے مسائل قرآن حدیث تو ثابت نہیں، دوسرے نے کیا ہے ثابت نہیں، میں کس طرح فیصلہ کراں؟ میں تینوں دعوت فکر دینا کہ تو انپڑھ صحیح، سادہ صحیح، زمیندار صحیح، جٹ صحیح، تو قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیتا، لیکن دعا علماء دی بات سن کے درمیان کھڑے ہو کے فیصلہ تو کر کہ میں انکار کرنا، میں دس میرا دنیا دا مفاد کیے، میں اگر کل دا انکار کرنا، میرا کل دا انکار کرنا میرا فائدہ دنیا اندر کیے، میں 7ویں دا انکار کرنا، 7ویں دا انکار کر کے میں دنیا دا فائدہ کیڑا حاصل کیتا ہے، میں 40ویں دا انکار کرنا، میں انکار کر کے دنیا دا فائدہ کیڑا حاصل کیتا ہے، میں 11ویں دا انکار کیتا ہے، انکار کر کے میں دنیا فائدہ کیڑا اٹھایا ہے، میں قبر نو پختہ کرن دا انکار کیتا ہے، انکار کر کے میں فائدہ کی اٹھایا ہے، میں اگر اللہ دی نظر و نیاز نو حرام کیے، حرام کہہ کے میں دنیا دا فائدہ کی اٹھایا ہے، میں زہری طاوتے تو خود فیصلہ کرے گا کہ میں دنیا اندر انہاں چیزاں دے انکار دا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری طرف دیکھ ایک مولوی 7ویں دا ثابت کردا ہے، انہوں دنیا فائدہ ہے یا نہیں، 40ویں دا دنیا فائدہ ہے یا نہیں، اس نو 11ویں دا دنیا اندر فائدہ ہے یا نہیں، فیصلہ خود کر اور دنیا دے فائدہ
نو سامنے رکھ کے ثابت پہ کر دے او دا تعلق ان بدعات دے نال او دا پیٹ دا تعلق ہے اور میرے انکار نال اللہ دی قسم ہے میرے پیٹ دا کوئی تعلق نہیں۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کے اہل حدیث، خلیفہ پاکستان، یاد ہے کوئی کہے کہ اسی انہاں چیزاں دا انکار کر کے کوئی دنیا سانو فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ نہیں، ادھر ثابت کر کے دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ کل ساتویں چلی سے ڈائریکٹ فائدہ مولوی ہے یا نہیں؟ ڈائریکٹ فائدہ ہے نا، یہ مطلب ہے اس نے برات دنیا اور پیٹ اور مفادات وابستہ نے میرے انکار نال میں دنیا میں کوئی فائدہ وابستہ میں نے مجبوری کی ہے ایکو کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے سامنے مجبوری ہے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی سنت، آئیے سمجھیے جو بات میں سمجھانا چاہنا۔ عقیدہ توحید جدا صحیح نہیں وہ سارے اعمال درست بھی ہو جان کہ اللہ دے ہاں قابل قبول ہو سکتے نہیں، اسلام دی اساس اور بنیاد ہے، اور جنہوں اللہ عقیدہ توحید عطا کر دے اس تو بڑی اللہ دی نعمت کو نہیں ہو سکتی، اور جہدے پاس شرک ہوئے سمجھو کہ ساری دنیا آخرت دی ضلالت وہ دے حصے اندر آ گئی، کہ وہ شرک ایسی غلاظت کا نام ہے، ایسی نجس چیز کا نام ہے، بلکہ اس طرح سمجھو کہ اللہ پاک دی غیرت اور اللہ دی عزت کا نام عقیدہ توحید۔ دیکھو نا، میں اگر ایک میرا دوست ہوئے اور میں بڑی محبت اور پیار ہے، تسی ہو تو جو کسی کا کوئی دوست تھوڑا کاروبار سانجا، دکان سانجی، کاروبار سانجا، لین دین سارے معاملات جا رہے ہیں، تسی ہوتے اپنی جان قربان کر لئی تیار، اپنا مال قربان کر لئی تیار، ادھر محبت، ادھر پیار، تعلقات، لین دین سب کچھ، اگر تمہارا دوست زیادتی کرے برداشت کرو گے، اگر تم دکھ دے برداشت کرو گے، اگر کوئی دنیاوی دنیا اندر زیادتی کر لے برداشت کرو گے، لیکن اگر کوئی شخص غیرت والا ہوئے ادھر ذہن اے بات آ جائے، انہوں پتا چل جائے کہ میرے دوستی اپنی نگاہ میرے گھر صاف نہیں، ایمان نہ دسو اپنی محبت اپنی غیرت تے قربان کرو گے یا نہیں؟ اپنی محبت نو غیرت تے قربان کرو گے اور کہو گے اپنے دوست نو کہ میں اپنی غیرت محبت تے قربان کرنا، تیرنا محبت بڑی سی لیکن آج پتا چلے کہ تو میری عزت دا ساجی نہیں، تو میرے گھر دی طرف میلی نگاہ نال ویکھی ہے، ساری محبت ختم، سارے تعلقات ختم۔ اللہ فرماتا ہے اسی واسطے قرآن دے اندر کہ اے میرے نبیو تو نے میری محبت پڑھی ہے، میرے نال پیار پڑھنا پڑا ہے، تعلقات پڑھے، تھوڑی شان پڑھی، عظمت پڑھی، عزت پڑھی، مقام پڑھا، لیکن یاد رکھو وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر تواڈے کولوں شرک ہو جائے تو میں اپنی محبت نو اپنی غیرت تے قربان کر دیا۔ عقیدہ توحید اللہ دی غیرت دا نام، جیڑا شخص شرک کرتا ہے گویا اللہ دی غیرت نو چیلنج کرتا ہے۔ عقیدہ توحید ایک ایسی نعمت ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے روایت بخاری اندر ہے، عبداللہ بن جدعان بہت بڑا سخی گزرے ہے، لوگ حج کرن جاندے ہر حاجی نو ایک سوٹ کپڑے دا لے کے دیندا، 1000 اونٹ ذبح کردا، 1000 اس دور وچ حاجیاں دی خدمت لئی گوشت کھلاندا، دعوت کردا، فوت ہو گیا۔ امی عائشہ فرمان لگی یا رسول اللہ اتنی بڑی سخاوت تو بعد وہ جنت جائے گا؟ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ دے عقیدے اندر وہ دے ایمان عقیدہ توحید موجود نہیں سی، وہ جنت نہیں جائے گا۔ اور دوسری طرف
اتنی بڑی سخاوت کرنے والا بھی جنت داخل نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف دیکھو ایک یہودیہ کا چھوٹا جہا بچہ ہے پیغمبر کو آیا کرے, آپ کی صحبت مجلس میں بیٹھیا کرے, بیمار ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یہودیہ کا بچہ نہیں آ رہا, فرمایا یا رسول اللہ بیمار ہے, فرمایا چلو دی بیمار پرسی کر کے آئیے, حدیث بھی ذہن میں بٹھا لو. میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ کسی بیمار پرسی واسطے جائے, صبح جائے تو شام تک, اور اگر شام نو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے ایسے بندے واسطے مغفرت دی دعا کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا جدو کسی بیمار کو بیٹھو نا, یہ نہ خیال کیتا کرو میں بیمار کو بیٹھا, بلکہ تصور لے آیا کرو کہ میں جنت باغیچے اندر بیٹھا ہوں. اور انہیں پاس بیٹھ کے نا محبت بری گفتگو کرو, حوصلہ دو اور کہو لا باس طہور انشاءاللہ, اللہ نے چاہیا تیری بیماری تیرے گناہوں تو تینوں پاک تے صاف کر دے. کیونکہ بندے نو تھوڑی جی مومن نو تکلیف پہنچے او دے بدلے بھی اللہ بندے دے مومن دے گناہ معاف کیتا کر دے. سمجھیے میرے محبوب تشریف لے گئے, فرما چلو بیمار پرسی کر کے آئی. او دے دروازے تے پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, یہودی نے اندروں دروازہ کھولیا, حضور نو ویکھ کے پریشان ہو گیا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, سنیا تیرا بیٹا بیمار, میں بیمار پرسی واسطے آیا. او دے پیروں زمین نکل گئی کہ میں مخالفت کرا, اور اہل حدیث بیمار ہو جائے تے نہ پوچھنے والوں, اگر جماعتی ساتھی بیمار ہو جائے بیمار پرسی نہ کرنے والوں, حتیٰ کہ میرے تمہارے معاشرے تے بدقسمتی ہے کہ بھائی بیمار ہو جائے, حقیقی بھائی جناب جان واسطے تیار نہیں. کیوں بھائی ساڑی وہ دی ناراضگی ہو چکی ہے, ساڑی دی قبراں وکھری ہو چکی ہے. کیوں بھائی یعنی انہیں میں نے رشتہ نہیں سی دیتا, میں منگیا سی رشتہ نہیں دیتا, ساڑی تے لین دین ختم ہو گیا ہے. اچھا یہ مطلب ہے کہ وہ لوح محفوظ تے چڑھدا اللہ نے رشتہ نہیں سی لکھیا تے وہ اللہ دی تقدیر فیصلہ تبدیل کر کے ہوندا. اوے اللہ دے بندو, اگر بھائی اپنے بہن رشتہ دار کو رشتہ طلب کرو, اگر دے تو ٹھیک, اگر نہ دے تو ناراض نہ ہو, ذہن بات لے آؤ کہ اللہ نے نہیں سی لکھیا, میں اللہ دے فیصلے تے راضی ہو چکا ہوں. بہن نال بھائی نال ناراض مت ہو, اتنی محبت رکھو کہ حضرت عثمان کہو رضی اللہ تعالی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی. جب عدت گزری نا عمر فاروق آئے, فرمایا عثمان میرا دل کردا ہے میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیا. قربان جائی انہاں لوگا تو خود پیش کر رہا ہے, رشتہ خود دے رہا نہیں. عثمان نے فرمایا میں ضرورت ہی نہیں, میں نے رشتہ کرنا. عمر فاروق فرمایا میرے دل تکلیف ہوئی کہ میں خود رشتہ پیش کیتا ہے, نے انکار کیتا ہے. پیغمبر کو لائے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشتہ اس طرح عثمان نو پیش کیتا ہے تے انہوں نے انکار کیتے, میں تھوڑی جی پریشانی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا عمر پریشان کوئی نہ ہو, ان قریب اللہ حفصہ نو تیری بیٹی نو عثمان نو بہترین شوہر دے گا, اور عثمان نو تیری بیٹی نو بہترین اللہ کوئی بیوی عطا فرما دے گا. عمر فاروق میں سوچ رہے سا کیویں ہوئے گا, چند دن گزرے تے میرے محمد نے خود نکاح دا پیغام بھیج دیتا. میں سمجھ گیا کہ اللہ دے فیصلے تے راضی ہون دا ثمرہ انعام کی ہے. فرمایا میرا بیٹی دا نکاح پیغمبر نال ہو گیا, اور عثمان دا نکاح محمد دی بیٹی نال ہو گیا. عثمان دے گھر میری بیوی جناب بیٹی نے بہتر عورت چلی گئی, اور میں نے میری بیٹی اللہ تعالی ساری کائنات سردار شوہر عطا فرما دیتا. اللہ دے ہر فیصلے اندر کوئی حکمت راز ہوندا ہے, مت ناراض ہویا کرو. کوئی بیمار ہو جائے بیمار پرسی واسطے جائے کرو, مشرک بیمار ہو جائے پھر بھی جاؤ, اگر بدعتی بیمار ہو جائے پھر بھی بیمار پرسی کرو. اگر کوئی جتنا ہی گناہگار خطا کار کیوں نہیں, مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, وہ دی بیمار پرسی کرو. ہو سکتا ہے تیرا وہ دے پاس جانا وہ دی ہدایت کا سبب و ذریعہ بن جائے. اے دیکھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اس یہودیاں دے بچے کو بیٹھے, جدو دی حالت ویکھی نا موت و زندگی دی کش مکش تے نبی پاک نے فرمایا اس بچے نو, اے بچے کلمہ ہی پڑھ لے, ہو سکتے اللہ تینوں جنت عطا فرما, کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. وہ جڑا بچہ ہے نا اپنے باپ دے چہرے وال ویندا ہے کہ میرے ابا جو کہ یہودی ہے متعصب ہے کی کہے گا. تو یہودی کہنے لگا باپ اتے ابو القاسم, اے میرے بیٹے آج دشمنیاں ختم ہو گئی, نے محمد میرے گھر آ گیا ہے,
اگر جو کچھ محمد کہنے اگر آج تو مان لے میں نے کوئی اعتراض نہیں. بچے نے اجازت ملی, کلمہ پڑھیا, ادھر کلمہ زبان تو نکلے, ادھر جان نکل گئی. تے نبی پاک نے آسمان وال چہرہ اٹھایا, فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساریاں تعریفاں اس واسطے, اللہ واسطے جنہیں چند لمحے اندر اس بچے نو جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بناتا ہے. نماز اجے نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھیا, حج نہیں, زکات نہیں, نیکی کیڑی ہے؟ عقیدہ. عقیدہ توحید ایک ایسی نعمت کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث ہوندی ہے, آپ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جب ترازو رکھیا جائے گا, تولیا جائے گا نا, ایک بندہ وہ گناہ والے پڑھنے 99 دفتر گناہوں دے اکٹھے نے, بڑے گناہ اکٹھے بھارے ہو گئے, نیکیاں ہلکیاں ہو گیا, اس پڑھنے شاہی کا ہی نہیں, نیکیاں ہلکیاں نے, گناہ بھارے نے, وزنی نے, زیادہ نے. نبی پاک نے فرمایا بندہ پریشان ہوئے گا, اچانک ایک کاغذ کا ٹکڑا, ایک کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے اندر آ کے گرے گا. جو ایک کاغذ کا ٹکڑا گرتا جائے گا, نیکیاں والا پلڑا بھاری تے گناہ والا اوپر اٹھ جائے. یہ بندہ مسکرا اٹھے گا, پریشان چہرے ختم, آگے بڑھیا. جو اس نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا حیران ہویا, کیڑی نیکی ہے جیڑی اس کاغذ کے ٹکڑے تے لکھی ہے, یہ سارے گناہ تے بھاری آ چکی. اس ٹکڑے تے لکھیا ہوئے گا کہ وہ بندہ جہے گناہ بہت زیادہ نے لیکن انسان زندگی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا. یہ توحید والا بندہ ہے, عقیدہ توحید دی برکت نال اللہ بندے نے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا. اسی واسطے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہوپوری اللہ تیری قبر تے رحمت نازل فرمائے, فرما دے ہوندے سننا کہ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ عبداللہ شہوپوری کی لے کے آیا, میرے کو کیڑی نیکی ہے جڑی تو پیش کرے. تے حافظ صاحب اپنے رنگ انداز اس ٹائم فرما کر دے سن کہ میں کہوں گا لا الہ الا اللہ, اللہ جی اور کوئی نیکی نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ سا تو نہ شرک نہیں کیتا. آؤ دوستو, جو میں پیغام دینا چاہنا, میرے اندر میری جماعت دے علماء اندر ہزاروں غلطیاں ہو سکتی آنے, لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ساڑی عقیدے اندر شرک موجود نہیں. یہ اللہ دی رحمت ہے, میری جماعت دے اندر علماء موجود نے, اولیاء موجود نے. اگر جناب غیر اللہ نہ جناب اللہ دی ذات شرک کرنا ہوئے نا تے بڑے بڑے اولیاء ساڑے کو موجود نے. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر بھی موجود ہے. مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہوپوری انہاں دی قبر موجود ہے. شیر ربانی حضرت علامہ یزدانی شہید انہاں دی قبر بھی موجود ہے. اسی او لوگا جنہاں کو ابو بکر دی قبر موجود ہے, عمر فاروق دی قبر موجود ہے, سیدنا عثمان فاروق سیدنا عثمان دی قبر موجود ہے, پیغمبر دے بیٹے ابراہیم دی قبر موجود ہے, اما فاطمہ الزہرا دی قبر موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ اطہر موجود ہے, پیغمبر دی قبر پاک موجود ہے. ایسا کدے اللہ دی ذات نے شرک نہیں کیتا. جے قبراں پوجنیاں ہوندیاں تواڈے کول تے پیراں فقیراں پاکستان دے انڈیا دے جڑا پیراں دی قبراں نے, ساڈے کول محمد رسول اللہ دی قبر پاک ہے, صحابہ دی قبراں ساڈے کول نے. لیکن ساڑھا عقیدہ کی ہے کہ لوگوں اللہ تو سوا کسی دی عبادت جائز نہیں, اللہ تو علاوہ کسی نظر و نیاز چڑھاوا جائز نہیں. آؤ جو بات میں ثابت کرنا چاہنا, جو بات میں بیان کرنا چاہنا, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. فرمائے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ اور وہ دی طرف کوئی وسیلہ ذریعہ تلاش کرو اور اللہ دے راہ اندر جہاد کرو تاکہ تسی کامیاب و کامران ہو جاؤ. آؤ تین چیز اللہ نے شاید اندر بیان کی تھی آنے, اللہ کو ڈر جاؤ, اللہ دے راہ اندر جہاد کرو اور وہ طرف وسیلہ تلاش کرو. ہر بندہ جاننا ہے اللہ کو ڈرن دا معنی کی ہے, ہر مومن مسلمان جاننا ہے اللہ دے راہ اندر جہاد کرن دا معنی کی ہے. آؤ جڑا درمیان والا جملہ ہے اینو میں سمجھانا چاہنا ہے.
اور مغالطے دور کرنا چاہنا وابتغوا الی الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. میں قرآن و حدیث دی روشنی اندر مسئلہ وسیلہ بیان کرنا چاہنا, عقیدہ وسیلہ بیان کرنا چاہنا. میرے تیرے ملک اندر جتنا شرک ہے اس عقیدے دی آڑ دے اندر ہے. کوئی غیر اللہ نو سجدہ کرنا ہے, اسی وجہ تو کہ اللہ دے درمیان میرے درمیان وسیلہ نے کوئی حضرت امام حسن دی نظر نیاز دینا ہے. عقیدہ ہوئی ہے کہ اللہ دے میرے درمیان وسیلہ نے کوئی نیاز ہے جناب علی اکبر علی اصغر دے نام دی سبیل لگانا ہے. عقیدہ ہوئی ہے کہ اللہ درمیان میرے درمیان وسیلہ ہے. کوئی گھوڑے دی پوجا کردا ہے, گھوڑے نو متبرک سمجھدا ہے, گھوڑے نو بوسا دیندا ہے, گھوڑے دے نیچے دی گزرنا ہے. عقیدہ ہوئی ہے کہ اللہ دے درمیان اور میرے درمیان وسیلہ ہے. کوئی غازی عباس علمبردار دے پنجے نو جناب پیسے جناب دی گتھلی اندر پیسے پاننا ہے, یا علی ابا حضرت غازی عباس علمبردار دے پنجے نو اپنے مکان دے چھت تے لگانا ہے. غازی عباس علمبردار دے پنجے نو یا سٹیل دا پنجا بنوا کے نا او دے نام دی نظروں نیاز چڑھا دینا ہے اور او دے جناب اپنے گھر ود اندر لانا ہے تاکہ برکت پیدا ہو جائے. جناب ذریعہ کی سمجھنا عقیدہ کی ہے اللہ درمیان اور میرے درمیان وسیلہ ہے. اگر کوئی گاڑی لے کے مکان بنا کے اگر پرانے جناب پرانی قسم دی ہانڈی مکان دے چھت کوٹھی دے چھت اوپر رکھ دے الٹی کر کے, عقیدے ہوئی ہے کہ جناب اے اللہ درمیان میرے درمیان اے مصیبت تے بلا تو بچن دا وسیلہ ہے. اگر کوئی گاڑی لے کے کالے رنگ دی ٹاکی بن دینا ہے, عقیدہ ہوئی ہے کہ اللہ دے میرے درمیان اے دے ذریعے جناب میں مصیبت تکلیف تو بچ جاؤں گا. کوئی قبر تے سجدہ کردا ہے, عقیدہ ہوئی ہے اللہ درمیان میرے درمیان وسیلہ ہے. کوئی غیر اللہ جڑا کسے دی قبر تے جاندا ہے تاکہ سجدہ کردا ہے, نظروں نے ہاتھ چڑھاندا ہے, طواف کرنا ہے یا پھول چڑھاندا ہے یا عرس لگاندا ہے, میلے لگاندا ہے. عقیدہ ہوئی ہے اللہ درمیان میرے درمیان وسیلہ ہے. یا پیر عبد القادر جیلانی کہندا ہے عقیدہ ہوئی ہے اللہ درمیان میرے درمیان وسیلہ ہے. یا علی مدد کہندا ہے او دے پیچھے عقیدہ ہوئی ہے اللہ درمیان میرے درمیان وسیلہ ہے. یا رسول اللہ مدد کہندا ہے او دے پیچھے عقیدہ ہوئی ہے کہ اللہ دے میرے درمیان وسیلہ ہے. جڑا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا جو مندا ہے او دے پیچھے عقیدہ ہوئی ہے اللہ درمیان میرے درمیان وسیلہ ہے. جڑا عزیر علیہ السلام دی پوجا کرنا ہے او دے دل وچ عقیدہ ہوئی ہے اللہ درمیان میرے درمیان وسیلہ ہے. جڑا غیر اللہ دے جناب سبیلہ لگاندا ہے عقیدہ ہوئی ہے اللہ درمیان میرے درمیان وسیلہ ہے. جڑا پیر عبد القادر جیلانی 11ویں دیندا ہے عقیدہ ہوئی ہے اللہ درمیان میرے درمیان وسیلہ ہے. سارا شرک وسیلہ عقیدے وسیلے دی آڑ دے اندر ہے. لہذا میں آج کوشش کرنا چاہنا ہے یعنی بات میں بیان کرنا چاہنا ہے مسئلہ وسیلے دی قرآن و سنت دے اندر روشنی اندر وضاحت کرنا چاہنا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. جاگ رہے ہو نا؟ میں تقریرہ ویسے چھڑ دیتی ہوں یعنی کافی دنوں تو تے میں 2-4 بار معذرت ادے بھی کیتی تے گستاخی ہو گئی کہ میں صاحبزادہ برکت توحیدی صاحب نے بھی معذرت کر بیٹھا. پھر کوئی ساتھی نے کسی طریقے پتہ نہیں پتا کہ کیڑا طریقہ تو استعمال کیتا ہے. پھر میں نے آنا پہ گیا تے لہذا میں ساتھی نے گزارش کراں گا کہ میں اس طرح دا مولوی نہیں کہ روزانہ جناب روزانہ تقریرہ رات نو کرا پھر گھر جا پھر دوجے دن تقریرہ کرا. میں کر کے تھک گیا وا تے میں اس واسطے جماعتی ساتھی نے کوشش کیتی ہے کہ میں 2-4 سال جی اللہ نے زندگی دیتی تے میں ریسٹ کرنا چاہنا اپنی مسجد کے اندر ہی اپنے ادارے اندر ہی کام کرنا کوئی پڑھنا پڑھانا تے کیونکہ قیامت والے دن تساں میرے کو نہیں پوچھینا تے اپنا محلہ تے پوچھینا ہے نا تے جی اور ہے ایویں دے تے میں پورا ہفتہ باہر رہا تے یہ بھی کوئی انصاف نہیں. تے میں اس واسطے کوئی ذاتی طور تے فیصلہ کیتا ہے تے گھٹ تنگ کیتا کرو گھٹ پریشان کیتا کرو. انشاءاللہ اے وعدہ میں کر لیا کہ سال بعد ایک باری آیا کرا, زیادہ انہاں تنگ نہیں کرنا تے انشاءاللہ سال بعد چلو تساں نویں بلایا تو میں آپ ہی آ جا کرو سال بعد. تسی پریشان تے نہیں نا, تیار ہو نا؟ کادے واسطے جان لئی گھر
بیٹھے ہو؟ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ میں چاہنا وا اینا بیان ہو جائے جڑا تم 3 سالوں بلان دی لوڑ نہ پوے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب دا قرآن آندا ہے بندہ جھوٹ پیا بولدا جے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے کیدا واسطہ تے وسیلہ پایا ربنا ظلمنا، اللہ جی تسی ساڈے رب ہو، جے تسا رحمت نہ فرمائی اللہ کوئی رحم کرنے والا نہیں اور کوئی مہربانی کرنے والا نہیں۔ آدم نے واسطہ پایا تے اللہ نو او دی ذات دا واسطہ پایا ہے، او دے رب ہون دا واسطہ پایا ہے۔ میں ہور تنو ایک مصیبت زدہ بندہ وکھاواں، اللہ دے قرآن دے اندر حضرت یونس علیہ السلام ان مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کیڑا واسطہ پایا ہے؟ اللہ فرماتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے واسطہ پایا ہے تے اللہ نو اللہ ہون دا واسطہ پایا، معبود ہون دا واسطہ پایا ہے۔ ایک اور نبی ہے جڑا بیمار ہویا 18 سال بیمار ہے، انہاں واسطہ پایا تے کی فرما رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ جی تسا مہربانی نہ کیتی تھے کوئی مہربانی کرنے والا نہیں۔ آہو سن لے اے حضرت ابراہیم نے انہوں نے اولاد دی لوڑ پئی ہے، کوئی نہیں جے کیا اللہ نو دا واسطہ ہی، اللہ فلاں دا واسطہ ہی، اللہ فرشتے دا واسطہ ہی، جنت دا واسطہ ہی، فلاں دا واسطہ ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کی کیا رب حبلی من الصالحین، اللہ تو رب ہے تو بنان والا ہے، اللہ میں نے بھی ایک بیٹا عطا کرنا ہے۔ حضرت امی عائشہ تے دکھ آیا ہے، امی عائشہ تے تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اتنی پریشانی آئی ہے کہ 50 دن امی عائشہ رو دیا ہی گزار چھڑیا ہے، سر دے وال گر گیا نے تے لرزے دا بخار چڑھ گیا ہے، منافقہ نے الزام دی انتہا کر دیتی ہے، امی عائشہ دے وجود نو بدنام کرنے کی کوشش کیتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول میرے مصطفیٰ بیٹھے نے فرماتے نے عائشہ بندے کو غلطیاں ہو جاندیاں نے، بندے کو گناہ ہو جاندے نے، معصوم تے اللہ دے نبی ہوندے نے، تیرے کو غلطی ہو گئی ہے اٹھ کے عائشہ معافی مانگ لے۔ عائشہ صدیقہ فرماتے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، اے میرے محبوبہ میری ساری شکایتاں میرے اللہ دے سامنے نے، میرے اللہ دے سامنے میری ارزان ہے۔ پھر عقیدے دی انتہا کیتی ہے، بخاری اندر حدیث ہوندی ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم خاتون عظیم جناب عورت ہے میری تھوڑی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو آسمان تو وحی آ گئی، آسمان تو برات آ گئی، آسمان تو طہارت کا اعلان ہو گیا، امی عائشہ دی پاکیزگی کا اعلان ہو گیا، رب نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، عائشہ اس الزام تو بری ہے۔ جدو آسمان تو اعلان آ گیا ام رومانہ دیا نے امی عائشہ دی والدہ محترمہ دیا نے او عائشہ اٹھ، رب نے تیری طہارت اعلان کر دیتا ہے، اٹھتے اپنے نبی دا شکریہ ادا کر۔ میں کتھوں لیا آل رسول دا کیدا، او اہل بیت دا کیدا، او آل رسول دا کیدا، نبی دے گھرانے دا کیدا، نبی دے گھر دا کیدا، امی عائشہ دا کیدا، ازواج مطہرات دا کیدا، مومنہ دی ماواں دا کیدا، پیغمبر دے حرم دا کیدا، پیغمبر دی عزت دا کیدا، پیغمبر دے گھر وال دا کیدا کی ہے۔ امی عائشہ کی فرما دیا نے او میری ماں میں شکریہ او دا کیوں نہ ادا کروں جس اللہ نے میری عظمت ہی قرآن نازل فرمایا۔ مسلک اہل حدیث اللہ پاک نے اعلان فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، او ایمان والو اللہ کو ڈرو، اللہ تعالی کو وسیلہ ذریعہ تلاش کرو۔ میں سمجھاواں کیڑا مسئلہ وسیلہ کیدا وسیلہ ہے، کیڑا وسیلہ جنوں اہل حدیث مندا ہے، او کیڑا وسیلہ جدا اہل حدیث انکار کردا ہے، او کیڑا وسیلہ جڑا شرک تے لے جاندا ہے، او کیڑا وسیلہ جڑا قبر تے سجدہ کرواوندا ہے، او کیڑا وسیلہ
جڑا بندے نو بے غیرت بنا دینا ہے، وہ کیڑا وسیلہ ہے جڑا بندے نو مشرک بنا دینا ہے، وہ کیڑا وسیلہ ہے جڑا قبر تے جھکا دینا ہے، وہ کیڑا وسیلہ ہے جڑا گھوڑے دے سامنے جھکا دینا ہے، وہ کیڑا وسیلہ ہے جنہیں پورے ملک دی حالات کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، وہ کیڑا وسیلہ ہے جنہیں مسئلہ وسیلہ ہے جنہیں وجہ تو میرے تیرے ملک اندر 50,000 دربار بن گیا نے، وہ مسئلہ وسیلے دی آڑ دے اندر لوگوں نے ایمان تے عقیدے نو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ وسیلہ ہے جدی آڑ دی اندر لاہور تے دیگر شہران دے اندر ہزاروں عاملی نجومی بیٹھے نے، یہ وہ آڑ والا عقیدہ گندا عقیدہ ہے جس عقیدے دی آڑ دی اندر لوگوں نے ہاتھ وے کی قسمتاں بتائیاں جاندیاں نے، یہ وہ عقیدہ ہے جدی آڑ دی اندر پورے ملک دے شرک دی خلافت نو پھیلایا جاندا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جدی وجہ تو لوکاں دی چوریاں بجھن دا جناب، لوکاں دی چوریاں جناب دسن دا یا طریقہ جناب برداشت پایا جاندا ہے۔ میں سارے شرک دیا خلافت دور کر دیا، عقیدہ توحید دی وضاحت کرا، وہ کیڑا عقیدہ ہے توحید ہے، کیڑا وسیلہ ہے جنہوں رب دا قرآن وسیلہ اندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ آئیے سمجھئے جو بات میں سمجھانا چاہنا ہے۔ آؤ مسئلہ وسیلہ، پہلا وسیلہ شریع جڑا ہے اللہ نو وسیلہ پانا ہے تے او دی ذات دا تے او دے اسماء و صفات دا، اللہ پاک نو اللہ دے نامہ دا وسیلہ پاؤ، اللہ دی صفات دا وسیلہ پاؤ۔ ایک وسیلہ شرکیہ ہوندہ ہے، شرکیہ وسیلہ کیڑا ہے آئیے سمجھئے، اور توحید والا وسیلہ کیڑا ہے، قرآن و سنت مطابق وسیلہ کیڑا ہے۔ آسوات اس فرق نو اس تقسیم نو میں وعدے کرنا چاہنا، فرق وعدے کرنا چاہنا۔ کہنے لگا اسی ویکھو نا، اسی غیر اللہ نو پکارنے ہیں، انبیاء اولیاء نو پکارنے ہیں، میں کہ کس وجہ تو؟ کہنے لگا تسی مکان تے چڑھن واسطے سیڑھی نہیں استعمال کر دے؟ میں کہ مکان تے چڑھن واسطے سیڑھی دی لوڑ تے ہوندی ہے؟ کہنے لگا اے وسیلے نو مندے ہو؟ میں کہ اے وسیلہ مندے ہیں جانے، پھر کیڑے وسیلے دا انکار کرتے ہو؟ اور راجن پور دے علاقے میں گیا نا تو میرے تو پہلے ایک دو مولوی آیا اور تقریر کر گیا مسئلہ وسیلے دے، وسیلے تقریر کر دے نا جھٹکے جا رنگ سادہ رنگ سمجھان لگا عوام نو۔ کہنے لگا جانے میں اپنے شاگرد نو کیا، وہ مولوی کہنے لگا کہ میں اپنے شاگرد نو ملتان بیٹھے سا مدرسے، مولوی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے شاگرد نو کیا، میرے پتر شاگرد ذرا نمبر لاہور شہر دا فلان دوست دا نمبر ملا، فون نمبر ملا، انہیں نمبر ملایا، ملاندہ رہا، ملیا کوئی نہ، پھر ملایا، ملیا کوئی نہ، کافی دیر گزر گئی تے استاد جی کہنے لگے، میں پوچھا شاگرد کو لو با نمبر نہیں ملایا؟ کہنے لگے استاد جی ملان تے دیا ملدا نہیں۔ کہنے لگا لاہور شہر دا پہلے کوڈ لائے، کہنے لگا استاد جی وہ تو یاد نہیں رہا۔ کہنے لگا بے وقوفا تو کوئی وہابی ہے ڈائریکٹ ملے؟ تو کوئی وہابی ہے کہ ڈائریکٹ نمبر مل جائے؟ ڈائریکٹ نہیں ملتا، وسیلے نال ملتا ہے۔ پہلے لاہور دا کوڈ لا، سانو کہنے لگا بھابیو لاہور شہر دا نمبر بغیر کوڈ تو نہیں ملتا، تے اللہ دا نمبر بغیر کوڈ تو کیویں ملدا ہے؟ جویں دوجے شہر دا کوڈ ہوندا ہے ایویں اللہ دے ولی، اللہ دے پیارے اللہ دا کوڈ نمبر نے، انہاں دے ذریعے اللہ ملدا ہے۔ میں گیا دو چار دن بعد، میں کہ مولوی صاحب تسی گل ٹھیک فرما گئے ہو کہ لاہور شہر دا نمبر بغیر کوڈ تو نہیں ملتا، لیکن مولوی جی تو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ واسطے کوڈ دی لوڑ نہیں، کیونکہ اللہ دی کال لوکل ہے، اللہ دی کال لوکل ہے۔ دلیل کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ دوسرا مقام نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ دی کال لوکل، میں ایک جگہ تے کیا اللہ دی کال لوکل ہے،
ایک اگے بابا بیٹھا تو نے کہا بھول گیا میں ڈر گیا پتہ میں کہا بابا کیڑا نقطہ پھڑ لیا آندا بھول گیا میں کہا کی ہویا آندا صرف لوکل ہی نہیں فری بھی آندا صرف لوکل ہی نہ کہے نال فری بھی کہے کہ اللہ دی کال لوکل بھی ہے تے فری بھی ہے لوکل بھی ہے تے فری بھی ہے تے میں کہا مولوی جی اللہ دی کال نو ملانا ہوئے نا جدوں لوکل کال نو ملایا جائے تے کوڈ لائیے تے نمبر ملدا لوکل کال ملان دے ہو بھی ہے نا کوڈ لائیے اگو کمپیوٹر بول دے بے وقوفا کال لوکل ہے تو کوڈ لانا کوڈ نہ لا کوڈ تو بغیر ملا لوکل کال کوڈ ملائیے تو نمبر ملدا ہی نہیں بزی ملدا ہے مصروف ملدا ہے لوگوں جدوں اللہ نو بلانا ہے اللہ نو آواز مارنی ہے تے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ اللہ واسطے کسے کوڈ دی لوڑ نہیں کسے وسیلے دے واسطے ذریعے دی لوڑ نہیں کہنے لگا دیکھو نا مکان تے چڑھنے سیڑھی دی لوڑ نہیں میں کہ لوڑ تے ہے یعنی پھر اللہ واسطے میں کہ اللہ واسطے ضرورت نہیں کیوں میں کہ سیڑھی لا لے یہ اللہ نو ملنے سیڑھی لا کہنے لگا کتے میں کہ مولوی جی اپنے شارگ اور مولوی نے شارگ تے لائی ہے سیڑھی لائی نا مولوی نے میں کہ مولوی جی اللہ کو پہنچنا جڑے پہنچنا میں کہ ذرا چڑھو سیڑھی لا لئی نے شاہ رکھتے سیڑھی لگی میں کہ حضرت جی چڑھو کہنے لگا کیویں چڑھا کے سیڑھی میں چڑھ نہیں سکتا تے میں کہ میں کوئی اور بندہ چڑھاواں مولوی نے میں کہ ادھر چڑھے نا مولوی دو ڈنڈے چڑھیا تے میں کہ مولوی جی منگو جڑے کی منگو میں بولن جو گئی نہیں اور شاہ رکھتے سیڑھی لا تے جے سیڑھی بندہ لا لوے تے چڑھ سکدا تے جے کوئی اور چڑھے تے پھر بندہ بول سکدا بول نہیں سکتا لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال اللہ واسطے مثالہ بیان نہ کرو لیس کمثلہ شیء مکان دے چھت تے سامان پیا ہوئے چار پائی پئی ہوئے تے بندے نے تھلے لے آنی وسیلہ دیکھو وسیلہ شریک کیڑا ہے خیر شریک کیڑا ہے مکان نو سیڑھی لگی ہے پوڑی لگی ہے بندہ گیا چار پائی نیچے لے آنی ہے چھتو تے بندہ سیڑھی دے ذریعے مکان دے چھت تے چڑھ کے چار پائی تھلے لے آوے تے شرک نہیں اینو اسی شرک نہیں آندے اس وسیلے نو جائز مندے ہاں ناجائز وسیلہ کیڑا ہے بندہ پوڑی کو لا کے نیچے کھڑا ہو جاوے تے کہے اے پوڑیے مکان دے چھت تے چار پائی پئیے تے تھلے لیا اب پوڑیے یا سامان لے کے آ کول بندہ کھڑا سیانا کا بے وقوف آئے تے پوڑیے اے دے ذریعے چڑھیندہ اے دے کولو منگیندہ اے دے کولو منگیندہ نہیں جے نبی ولی وسیلہ نے تے وسیلہ مشکل کشا وسیلہ مشکل کشا نہیں ہوئندہ وسیلے دے ذریعے پہنچیا جاندہ ہے وسیلے کو لو منگیدہ نہیں رولا دے تا پہ گیا تو وسیلے کو لو منگن لگ پہ ہے تو وسیلے نو حاجت روا کرن لگ پہ ہے تو وسیلے نو مشکل کشا کرن لگ پہ ہے اللہ فرمانے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ ترہ وسیلہ تلاش کرو کیڑا وسیلہ تلاش کرنا آئیے سمجھیے وسیلے کو لو منگنا شرک ہے وسیلے نو مشکل کشا سبنا شرک ہے قرآن چاہتا ہے نوح علیہ السلام نے کیا میرے بیٹے یا بنی ارکب مانا پتر سانل چڑھ جا سوار ہو جا تے پتر کیا نا قال ساوی الہ جبلی یاسمونی من الماء اے ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے میں نے پانی تو کون بچائے گا پہاڑ کون بچائے گا کہ باپ کی آندہ کشتی تے چڑھ جا جے پانی تو بچنا چاہنے کشتی تے چڑھ جا کشتی بھی وسیلہ ہے تے پہاڑ بھی وسیلے دے دو ہے نا وسیلہ کشتی بھی ہے وسیلہ پہاڑ بھی ہے کشتی وسیلہ کمزور ہے
پہاڑ وسیلہ مضبوط ہے، کشتیاں ڈب جا کر دیا نے، پہاڑاں دی چوٹی تے کدے پانی نہیں چڑھے۔ بیٹا کی آندا ہے پہاڑ تے چڑھاں گا، عقل نہ سوچدا ہے پہاڑ تے پانی چڑھ دے نہیں تے پانی اتنا زیادہ کشتیاں ڈب جان گیاں۔ لیکن فرق کی ہے مشرک تے موحد دا فرق کی ہے؟ مشرک آندا ہے میں پہاڑ تے چڑھاں گا تے پانی تو کون بچائے گا؟ پہاڑ۔ تے موحد نبی کی آندا ہے کشتی تے چڑھ جا، کشتی بچائے گی نہیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، چلے گی بھی اللہ دے نام نال تے رکے گی بھی اللہ دے نام نال۔ جڑا موحد ہوندا ہے وہ وسیلے نو وسیلہ سمجھدا ہے، وسیلے نو مشکل کشا تے حاجت روا نہیں سمجھدا۔ جے تو نبی نو مشکل کشا نہ سمجھیا پھر تے میں سمجھا کہ وسیلہ نے، تو ولی نو حاجت روا نہ جانیا پھر تے میں جانا ہاں کہ اتنا تو وسیلہ نے، تو وسیلہ نہیں بنایا، تو حاجت روا سمجھیا، تو مشکل کشا سمجھیا۔ کیویں؟ جدو کہہ دے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کیا تے کی مانا؟ بندہ آیا کہنے لگا بھائی اللہ نو پکارنے ڈائریکٹ نہیں، وسیلہ درمیان کسے بزرگ نو پکار، یا اللہ مدد ڈائریکٹ نہ کہہ، درمیان وسیلہ ہے، اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا۔ اچھا یا علی مدد، کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا فیصلہ کر، میں یا اللہ مدد کیا ہے، تو یا علی مدد کیا ہے، فرق کی ہے؟ تو میں نے ایک ہی ہے، اللہ میری ڈائریکٹ نہیں سندا تے تو عقیدہ کی رکھیا ہے کہ علی میرا ڈائریکٹ سندا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر مبارک کتھے آ؟ عراق دے اندر۔ انہاں دی قبر عراق دے اندر تے تو اتھے بہ کے سمجھے ہے کہ میرے سیدنا علی میری ڈائریکٹ آواز سن رہا نے تے اللہ دے بارے جڑا شارک تو زیادہ قریب ہے علم دے لحاظ نال، او دے بارے تو عقیدہ رکھیا کہ میری ڈائریکٹ۔ فیصلہ کر، یا تے علی دے درمیان کوئی وسیلہ لیا، علی دے بارے آنا ڈائریکٹ سندا ہے تے اللہ پاک دے بارے آنا کہ میری ڈائریکٹ آواز نہیں سننا۔ لوگوں آپ فیصلہ کرو، مالکم اللہ ترجون للہ وقارا، اللہ سے لوگوں تو کیوں گے تو نظر میرا وقار ہی کو نہیں رہ گیا، ما قدر اللہ کا قدر ہی، تو سا میرا قدر نو پہچانے، میری عزت نو پہچانے ہی نہیں۔ لوگوں غور کرو کہ اللہ نو پکارے ہے تے آندے وسیلہ، غیر اللہ نو پکار دیں تے ڈائریکٹ آواز پہ مار دے، ڈائریکٹ آواز مار رہے ہیں اور سو عقیدہ کی رکھ رہے ہیں کہ میری وہ پکار سن رہے ہیں۔ کہنے لگا جی ویکھو نا تسی بھی تے غیر اللہ کو مدد منگ دے ہو، میں کہتا سو کتھے؟ جب تسی اپنی بیوی کو گھر جا کے روٹی نہیں آندے روٹی لیا دے، ایک کوئی اللہ کو منگو کھا روٹی، پھر غیر اللہ کو کیوں منگ دے ہو؟ روٹی منگی بیوی کو، پانی منگیا بیوی کو، شرک نہیں؟ میں کہ حضرت جی یہ شرک نہیں، کیوں؟ بیوی نال میرا نکاح ہوئے، کی ہویا؟ نکاح ہویا، شرک نہیں۔ کہنے لگا وہ بھی تو غیر ہے نا، غیر اللہ ہے، وہ دے کو منگنا شرک ہے۔ میں کیا شرک نہیں، کیوں؟ میں گھر گیا، تسی گھر گئے، گھر اندر بیوی موجود ہے، بندہ کہے کہ روٹی لیا دے، شرک۔ بیوی نے کہے پانی لیا دے، شرک نہیں۔ بیوی نے کہے چار پائی بچھا دے، شرک نہیں۔ شرک کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ کیڑا وسیلہ ہے جڑا شرکی ہے؟ بندہ گھر گیا تے بیوی گھر موجود نہیں، بیوی پیکے گئی، روزانہ کی کہنا سی بیوی نے روٹی لیا دے، پانی لیا دے، آج گیا بیوی گھر موجود نہیں، تے بندہ کہے اے میری یہ بیوی ہے روٹی لیا دے، میری یہ بیوی ہے پانی لیا دے۔ کسی نے کہا حضرت جی وہ تے گھر ہے ہی نہیں، جڑے نہ ہوئے کیوں پکارن دے ہو؟ جڑے اگے بھی لیا کے دی اج بھی لیا کے، وہ پیکے گئی ہے۔ کہنے کہ پھر کی ہوا؟ پیکے گئی ہے، میں انہوں ہی پکارنا۔ بیوی کول موجود ہوئے او دے کولو روٹی پانی لینا شرک نہیں۔ بیوی پیکے گئی ہوئے پچھو آوازاں مارنیاں، انہوں شرک کیا جاندہ ہے۔ اللہ دا ولی زندہ ہوئے کول موجود ہوئے
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਣਾ शिरक नहीं। वली पेके टुर जाए, वली अल्लाह दा वली फौत हो जाए, जिंदा होए कोल मौजूद होए, दुआ करवाना शिरक नहीं है, वसीला शिरक नहीं। ओ अल्लाह कोल टुर जाए फिर ओदे कोलों दुआ करना, फिर ओदे कोलों मंगना शिरक है। जे समझ नहीं आए ये समझो ना। बंदा सामान सिर ते चुकिया लेके जा रहा है, थक गया, कहने लगा यार थोड़ी देर आराम कर लवा, सामान रख के सर तो चुकिया, नीचे रखिया, दरख्त के नीचे आराम करने वास्ते बैठ गया। कुछ देर आराम किया, उठिया, समान भारा चुकिया नहीं जाता। इन्हें सजे खब्बे अगे पिछे वेख्या, कोई बंदा नजर आ जाए, दूर एक बंदा नजर आया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा यार मैं समान चुकवा दे, ये शिरक नहीं। शिरक की है? बंदा उठी है, समान चुकना चाहता है, दाएं बाएं अगे पिछे वेख्या, बंदा कोई नजर नहीं आया। आंदा यार बंदा तो नजर नहीं आता, समान भी चुकना की करा। इधर वेख्या ते करीब कब्रिस्तान नजर आ गया, ये टुर पिया, कबर ते आया, कहने लगा बाबा जी ऐ समान जरा चुकवा दो, जरा बाहर तशरीफ ले आओ, जरा समान चुकवा दो। जींदा बंदा कोल मौजूद है, ओदे कोलों ताम लेना शिरक। ए कबर ते जाके कहना बाबा जी उठो ते बाहर आओ ते समान चुकवा दो, इनू शिरक किया जाता है। किवें? कबर ते खड़ा है, उन्होंने पुकार रहे है, बुला रहे है कि बाहर निकलो समान चुकवाओ, शिरक है। कहने लगा बाबा जी साड़ी पुकार ते साड़ी दुआ की आवाज सुनते नहीं। मैं क्या नहीं सुनते? कहने लगा किस तरह? मैं अल्लाह दे बंदे तू ते मुर्दे दे बारे कहना है, जिंदा मौलवी जिंदा बंदा एक कमरे अंदर बंद कर दो। ये साढ़े मोहल्ले च एक मौलवी सी, अजे भी जींदा है, उन्हें तकरीर की थी, कहने लगा जुम्मे खिताब कर रहे, कहने लगा हजरात जुम्मे तो बाद जिन्हें भी नमाजी आए ने सारा थोड़ा थोड़ा हिस्सा पाया जे, चंदा दिया जे। क्यों? कहने लगा मस्जिद नाल ही कब्रिस्तान है, नाल ही जनाजा गाह है। कहने जेड़ा कब्रिस्तान है ना, एदा दरवाजा लग्या है मशरिक वाले पास, तो मेरा दिल करता है इधरों दरवाजा खत्म करिए, पुड़ देइए, मगरब वाले पास दरवाजा लाना चाहिए, ये सुन्नत। लोगों ने पूछा हजरत जी ये कि तो सुन्नत आ गई है, कब्रिस्तान दरवाजा मगरब वाले पास होवे। कहने लगा असल गल ये कि जो बंदा कब्रिस्तान चार पाई लैके या वैसे दाखिल होंगे ना, तो मुर्दे थलों वेंदे, मुर्दे थलों ते उन्होंने रुख होंगे मगरब वल किबला नुमा। तो मेरा दिल करता उन्होंने बेचारे पासा परत के वेखना ना पवे, ये दरवाजा हो इस तरफ, जो मैयत बंदे दाखिल होंगे वो पासा परत के वेखणगे, तो मेरा दिल करता है दरवाजा ऐसे पास हो ताकि बंदे दाखिल होंगे ना तलों सारे कब्र वाले बुजुर्ग वेख लै कि फलां फलां आ गए, उन्होंने पासा ना परतना पै। एक बाबा बैठा थी, अजे भी वो बाबा जींदा जिंदा मौजूद है साडे महल्ले च, वो बाबा खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा था। उन्हें कहा क्यों? खैर है बाबा की होया ही? कहने लगा अगे सुनते सा मुशरिक, अज मन यकीन हो गया, अज मैं यकीन हो गया साढ़े शेर मुशरिक होने शक हो सकता नहीं, हो सकता। वो मेरे को आ गया जुमे तो बाद, कहने लगा शाह जी अज मैं यकीन हो गया कि मुशरिक था, तेरी बड़ी मुखालफत की है, अज तौबा कर। मैं की होया? जेड़े मौलवी साहब ने गल कही कि कब्रिस्तान का दरवाजा इस तरफ किबला नुमा हो ताकि मैयतां नूं वेखने तकलीफ ना होए। मैं हजरत नूं पैगाम भेजा, मैं हजरत ये तो मान लिया जे ना कि हजे कबर के अंदर बुजुर्ग पासा भी नहीं परतिया, असा जिधर दफन किया उधर ही हजे पै। मैं हजरत ये दरवाजा लाइए इस पासे तो बुजुर्ग पासा परत के दूजे पासे, फिर तेरा अकीदा ना अकल तो साबित होता है ना नकल तो, ना ही अकल तो ना नकल तो, अजीब अजीब अकायद ने। कहने लगा असी तो इस वास्ते हजूर नूं औलिया अल्लाह नूं पुकार रहे हो तो हर वक्त साडे कोल मौजूद होंदे, हर वक्त कोल साडे मौजूद ने जिंदा। मैं कहा हर वक्त? कहने लगा हाँ साडे कोल हर वक्त हजूर मौजूद होते ने। मैं कहा किस तरह?
حضور دا روح پاک موجود ہوں یا جسم پاک؟ ترجمہ کرو بتلاؤ. جسمانی طور تے حضور موجود نے یا روحانی طور تے؟ کہنے لگا جسمانی طور تے. میں کہ جسم حضور دے اتھے موجود ہے؟ کہنے لگا جی. تو میں کہ روح کتھے؟ یعنی روح جنت دے چھے. تو میں کہ جسم یعنی تے ساڑھے کو تو میں روضہ پاک اچ کی ہے یعنی اتھے بھی جسم ہے. تو میں کہ اتھے بھی جسم ہے. تو میں کہ اتھے بھی جسم ہے. تو میں کہ اتھے کہنے کہ غلطی لگی ہے. جسم نہیں روح حضور دا موجود ہے. جسم حضور دا روضہ پاک اچ ہے، روح ساڑھے کو موجود ہے. میں کہ روح حضور دا ساڑھے کو ہے؟ کہنے لگا ہاں روح ساڑھے کو ہے. میں کہ جسم کتھے؟ یعنی روضہ پاک اچ. تو میں روح ساڑھے کو تو جسم روضہ پاک اچ. تو میں کہ روح یعنی ساڑھے کو. میں کہ حضور زندہ نے؟ یعنی جی. میں کہ کس طرح؟ روح ساڑھے کو جسم روح دے ساڑھے کو جسم کتھے؟ کیویں زندہ نے؟ یعنی پتہ نہیں، میں نہیں کوئی پتہ کیویں زندہ. صرف مولوی کو سنیا کہ ہر جگہ موجود نے، ہر جگہ. میں کہ تسی تے آندے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ساڑھے گھر موجود نے. یعنی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. میں ساڑھے گھر کہنے لگا توبہ توبہ تو آڑے گھر تسی تے گستاخ ہو حضور دے. تو آڑے گھر حضور تشریف نہیں لے صرف ساڑھے گھر. میں کہ تو آڑے گھر جنہیں ہاں جی. میں کہ میں نے دسو انصاف کرو، اے اہل حدیث دا گھر ہے، اس تو اگلا گھر عاشق دا، اس تو اگلا گھر پھر اہل حدیث دا، اس تو اگلا گھر پھر عاشق دا. حضور ساڑھے گھر موجود نے؟ کہنے لگا نہیں. میں کہ عاشق دے گھر یعنی اس گھر موجود نے. میں کہ اس تک گھر پھر اہل حدیث ہو گئے اس گھر دے اندر. کہنے کہ اس گھر بھی کوئی نہیں. میں کہ گھر پھر عاشقن ہے یعنی اس گھر موجود نے. میں کہ حضور ہر جگہ موجود نے یعنی ہر جگہ موجود نے. میں کہ ساڑھے گھر جڑے نہیں ہر جگہ حضور موجود نے. ہاں ہر جگہ موجود. ساڑھے گھر کہنے کہ نہیں تو اڑے کرتے نہیں. میں کہ تیرا عقیدہ نقل تو ثابت ہے، نقل تو ثابت ہے. یا ایک ہے کہ اللہ دے نبی ہر جگہ موجود، یہ ہر جگہ موجود نے. پھر ایک کیوں آنا ہے کہ ہر عاشق دے گھر اندر موجود نے؟ پھر جی ہر جڑا جگہ موجود ہونا ہے پھر عاشق دے گھر اندر کی فہم جناب مانا کی رہ گیا؟ دیکھو آؤ سمجھو جو بات میں سمجھانا چاہنا. دیکھو زندہ بندہ ایک کمرے بند کر دو، زندہ بندہ تے ایک مولوی زندہ قبر دے اوتے چڑھا دو چھت تے، او کہے السلام علیکم، پھر نیچے اتر کے مولوی دا دروازہ کھولے تے کہے حضرت جی میرا سلام سنیا جے. زندہ بندہ کہے گا میں سنیا. تے جے زندہ نہیں سندا تے پھر مردہ پھر کیویں سندا؟ یہ زندہ نہیں سندا پھر مردہ کیویں سندا؟ کہنے لگا تسی جا قبرستان کہندے نہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والے تواڈے تے سلام ہوئے. یہ سندے نہیں، وسیلہ نہیں، ویندے نہیں، پھر کیوں انہاں نوں پکار دے؟ کیوں آندے السلام علیکم یا اہل القبور؟ میں کہ اللہ دے بندے سی کہنے قبر والے تواڈے تے اللہ دی رحمت ہوئے، سلامتی ہوئے. سلام پڑھنے دعا کرنے. کہنے لگا سندے ہی نہیں نا. میں کہ سلام سندے نے؟ کہنا جی مردے بالکل سلام سنتے رہے. میں کہ جواب بھی دیندے. کہنا جی لازمی گل ہے جواب بھی دیندے. میں کہ جواب وچ کی کہندے رہے؟ وعلیکم السلام یا اہل الدنیا. اسی کی کہنا السلام علیکم یا اہل او کی کہندے وعلیکم السلام یا اہل الدنیا، وعلیکم السلام اے دنیا والو. میں کہ کہندے نے جواب؟ کہنا جی بالکل کہندے نے. میں کہ تسی سن دے ہو؟ کہنے لگا نہیں اسی تے نہیں سن دے. میں کہ اسی سلام کبھی مردیاں نو قبرستان جا کے تے مردہ سنے تے او جواب دے وے تے تو زندہ نہ سنے. پھر فیصلہ کر دوہاں چوں مردہ کیڑا ہے؟ زندے نے سلام کیتا تے مردے نے سنیا. مردے نے جواب دیتا ہے تے جیندے نے نہیں سنیا. پھر فیصلہ کر دو چو مردہ کیڑا ہے؟ میرا دے کدے کدے جی کردا ہے کہ بابے نو باہر کر لئیے تینوں اتھے پا دئی.
کہ وہ وچ رہ کے بھی سننا تے تو باہر جنا جیندا بھی نہیں سننا. لہذا لوگوں اللہ کو ڈر جاؤ, یہو جہا مسائل بیان نہ کرو, اللہ کو ڈرو, وسیلہ او جناب تلاش کرو جڑا اللہ دے قرآن دے اندر ہے اور پیغمبر دی حدیث دے اندر ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں اللہ کو ڈر جاؤ, اللہ کا وسیلہ ذریعہ تلاش کرو. وہ کیڑا وسیلہ جڑا اللہ دے قرآن دے مطابق ہے اور کیڑا وسیلہ جڑا رب دے قرآن دے خلاف ہے. آئیے جو مسئلہ میں سمجھانا چاہنا, وہ وسیلہ کیڑا جڑا قرآن و سنت دے مطابق ہے اور کیڑا وسیلہ جڑا شرکی ہے, اہل حدیث دا عقیدہ کی ہے. ایک وسیلہ ہے اللہ نو ذات دا وسیلہ, او دے اسماء دا وسیلہ, اور صفات دا وسیلہ. تیسرا وسیلہ کیڑا ہے جدوں اللہ نو وسیلہ پانا نا تے اپنے نیک اعمال دا وسیلہ, اپنے نیک اعمال دا وسیلہ ان کیا کرو. اے اللہ میں نماز پڑھی ہے تینوں راضی کرنے واسطے, اللہ جے میرا عمل قبول ہے تے میری مصیبت دور کر دے. اللہ میں صدقہ دیتا ہے تینوں راضی کرنے واسطے ہے, اللہ جے قبول ہے تے اللہ میری مصیبت پریشانی دور کر دے. اے اللہ میرے دل وچ مصطفیٰ دی محبت ہے. یہ بہت خیر وسیلہ پانا نا حضور دا تے این وسیلہ پاؤ. اے اللہ میرے دل وچ مصطفیٰ دی محبت ہے, اور میں محبت کیوں رکھی ہے کہ اللہ تو کیا ہے کہ مصطفیٰ وقت کی کس طرح محبت ہونی چاہیے. میرے دل وچ مصطفیٰ دی محبت ہے. اللہ اس محبت رسول جڑی میرے دل دے اندر ہے یہ تینوں راضی کرنے واسطے میں مصطفیٰ نے محبت کی. اللہ اے دا واسطہ ہی میرا عمل ہے, اللہ اے دا واسطہ ہی اللہ میں نے کی ہے, اللہ اے دا واسطہ ہی میری مصیبت پریشانی دور کر دے. جی میں حدیث پاک چاہتا ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا ہے, آگے عرض کرتا ہے محبوب جی میں چاہنا ہوں قیامت والے دن میں محمد دا ساتھ نصیب ہو جائے, میں جنتی پیغمبر دا ساتھ نصیب ہو جائے. کوئی یہو جہ وسیلہ دسو, کوئی یہو جہ عمل دسو جڑا وسیلہ بن جائے تے جے دے ذریعے من تھوڑا گوان تے ساتھ نصیب ہو جائے. میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے زیادہ نفل پڑھیا کر, نفل پڑھن دی وجہ تو اس وسیلے دے نفلاں دے وسیلے نال اللہ تعالی محمد دا ساتھ نصیب کر دے گا. لوگوں وسیلہ بنا اپنے نیک اعمال دا وسیلہ پاؤ. جویں جناب بخاری حدیث ہوندی ہے تین بندے جا رہے نے غار اندر پھنس گیا, مشہور حدیث پاک ہے غار پھنسے ترے تینوں جدو پھنس گیا نا, ایک بندہ آندا ہے میرے اللہ میں مزدور دی مزدوری پوری دیتی سی, اللہ جے میرا عمل قبول ہے تے پتھر دا منہ دے پتھر ہٹا دو, غار دے منہ کھول دو. اللہ نے دعا قبول فرمائی, پتھر ہلیا. دوجا بندہ آندا ہے میرے اللہ جے میں برائی تو ایک دفعہ بے حیائی بدکاری تو بچی اسد راضی کرنے واسطے, اللہ جے میرا عمل قبول ہے غار دا منہ کھول دو. تیجا بندہ آندا ہے میرے اللہ میں والدین دی خدمت ساری رات سرہانے کھڑے آ رہا سا دودھ لے کے اپنی اولاد انہیں شی پلایا, اللہ جے میرا عمل قبول ہے تے غار دا منہ کھول دو. تینہ بندیاں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیتے, اللہ نے دعا قبول فرما لئی. لوگوں وسیل ہے اپنے نیک اعمال نہ, یہ تینوں اللہ دے ولی نے کسے نہیں جے کیا اللہ نبی دا واسطے, آدم دا واسطے, موسیٰ دا واسطہ ہی, فلاں دا واسطہ ہی. ہون تے بخشان دے بھی مردے میں انہیں طریقے آگر اللہ دی پناہ. ہون تے پڑھیا پڑھایا قرآن ہی لب جاتا, تو آڑے لاکی جی لبتا ہے پڑھیا پڑھایا قرآن. میں مسجد ایک دفعہ بیٹھا, ایک بندہ موٹر سائیکل تے آیا, موٹر سائیکل کھڑا کر کے نا مسجد آ کہہ رہا مولوی صاحب تسی ہو؟ میں آگے جی. کہنے کہ کوئی قرآن ہے تو اڈے کو؟ میں کہ جی مل جائے گا. کہنے جی پڑھے ہوئے قرآن کنے سارے لب جان گے؟ میں کہ جتنے الماری پہنے سارے ہی پڑھے ہوئے. آندھے تو سب میری گل سمجھی نہیں, میں پڑھے ہوئے قرآن پوچھنے. میں جی میں سمجھ لئیے سارے پڑھے ہوئے, جتنے بھی قرآن الماری پہنے سارے ہی پڑھے. کہنے لگا نہیں جی تو سب میری گل نہیں سمجھی, میں پتا نہیں کتوں بولن دیا ہے. نہیں تو سب میری گل نہیں سمجھی. میں عرض کیتا ہے کہ وہ پڑھے ہوئے قرآن ہے. میں کہ جی بالکل میں سمجھ لئیے, میں بھی عرض کیتا ہے کہ سارے قرآن پڑھے. آندھا جی تو سب میری گل نہیں سمجھی, اصل گل انجے. میں کہا اصل دسو. یعنی میرا ابو فوت ہو گیا, کوئی 2-4 دن ہو گئے, میں انہوں نے قرآن بخشنا چاہنا. تو میں پوچھیا بات تو آڑے کوئی پڑھے ہوئے کوئی قرآن ہے؟ میں کہا میں تیرے ابو لئی پڑھے سن.
جے کوئی میں تلاوت کیتی بھی ہے تیرے ابو نے کیتی سی، میں نے پتا سی کل تیرے ابو واسطے تو آنا ہے اپنے ابو لے، تیرے ابو لے میں کوئی شاہ نہیں پڑھی ہے، گوانڈ جڑے مردے لئے پڑھ دے جا۔ وہ دوجی مسیتی چلا گیا، مولوی صاحب نے کہندا مولوی صاحب پڑھے ہو کوئی قرآن لب جان کے، انہوں نے کہا ہاں اللہ دی فضل لب جان۔ بچے نے خاموش کرا، تیرے کول کنے پارے نے؟ میرے کول 2 پارے، کسی کو 3 پارے، کسی کو 4 پارے، اکٹھے کردے کردے ٹوٹل 5 قرآن پڑھے۔ کتنے؟ انہیں کیا 5 قرآن بنے نے، کوئی اور بھی چاہیے نہیں؟ کہنے لگا استاد جی چاہیے تو ہے سن، کہنے لگا فی الحال 5 نے، کل پرسوں پھر آ جانا پھر دے دیا گے۔ انہیں جی ہدیہ شریف جڑا دے دو، انہیں 500 روپیہ دیتا چلا گیا۔ جدو میں انہوں جوابت جانے تو گزر دیا ویکھیا نا، تو میں سارے کی وہ لب گیا نے کہنا جی مولوی صاحب لب گیا۔ میں کہ مولوی نے کوئی قرآن پڑھ کے رکھے ہوں گے، تجربہ تے کریے، چلو روپیہ تے 1000-1500 جائے گا، تجربہ تے ہوندہ ہے۔ میں ایک بندے نے 500 روپیہ دے کے مولوی صاحب کو بھیج دیتا گوان ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت جی کوئی قرآن چاہیے دینے، کہنے لگا کہنے سارے، انہوں نے کہا جی فی الحال کوئی قرآن جناب 5 قرآن لپے 500 روپیہ دے کے آیا، 500 روپیہ دے آپ 5 قرآن لے کے آ گیا۔ انہوں نے کہا جی کوئی چاہیے دے 10 سن، کہنے لگا فی الحال 5 ہی نے، چلو ٹھیک۔ میں 15 منٹ گزرے نا، انہوں واپس آیا، میں ایک اور بندے 1000 روپیہ دے کے بھیجتا اسے مولوی ہو گیا، وہ 6 لے کے آیا۔ 15 منٹ بعد 1000 روپیہ دے کے قرآن لے گیا 6، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 11 قرآن لبے۔ میں کہا مولوی اتنا تیز قرآن پڑھ دیا، 15 منٹ پہلے 5 قرآن ٹوٹل سن، 6 کتوں لے؟ 2-4 دن 5 دن گزرے، ہفتہ سڑک تے جانے میری ملاقات ہو گئی مولوی صاحب۔ میں کہا حضرت جی کی حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں کہا کہ تھوڑی رفتار بڑی تیز ہے قرآن پڑھن دی، کیویں؟ میں ایک بندہ تھوڑے کول گیا، تو 500 روپیہ لے کے 5 قرآن دیتے، 15 منٹ بعد دوجا گیا انہوں 6 قرآن دیتے، 15 منٹ 6 تو پڑھے کیوں؟ کہنے لگا من لگتا ہے تیری شرارت ہونی کہ تو بھیجے سن۔ تو میں کہ پہلے خوش کر لینا سی، 15 منٹ بعد جڑا پھر آیا کوئی رولا تے ہے، یہ میرے خیال نہیں آیا۔ تو میں کہ پھر تسا کیویں دیتے 6 قرآن؟ کہنے لگا جڑا پہلے گیا سی میں نہیں پتہ لگ گیا سی تو یہ بھیجیا ہونا ہے، جڑا پہلے گیا سی نا میں باہر نکلا میں پتہ لگا سی بھابی ہے، میں وہ واپس لے لیا۔ میں کہ واپس کیویں لے ٹریا؟ تو میں کہ یا اللہ پیسے بھی معاف کر دے، قرآن ہی واپس دے چھڑ۔ تے 15 منٹ جی غور پڑھیا گیا 6 تے بن گیا۔ اے حال ہے، یہ وسیلہ ہے۔ آئیے سمجھیے وسیلہ کیوں کیا جاندے؟ عمال، اپنے عمال اللہ نے سامنے پیش کرو، اللہ جی میں نے نماز پڑھی ہے تینوں راضی کرنے واسطے ہے، اپنے اعمال اپنے اعمال جویں اللہ پاک نے پیغمبر نو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوبہ تسی تہجد پڑھیا کرو، تہجد میں وسیلہ بنا دیاں گا مقام محمود ملنا، تو مقام محمود ملے گا تہجد وسیلے نال۔ کہ اللہ پاک فرماندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرما تساں نبی پاک دی اتباع کرو، اے میں وسیلہ بنا دیاں گا اپنی محبت دا اور گناہ دی معافی دا۔ وسیلہ نیک اعمال جو گناہ معاف کروانا چاہتے ہو، اللہ راضی کرنا چاہتا، نیک اعمال دا وسیلہ پاؤ۔ کیوں ہے میرے معبود فرما حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ، جڑا اے الفاظ پڑھنا ہے اللہ اس الفاظ دے وسیلے نال اللہ دے زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دینا ہے، نیک اعمال دا وسیلہ بناؤ۔ اے دیکھو اذا امن الامام فامنوا، جدو امام آمین کہندا ہے مقتدی پیچھے آمین کہندے نے، آمین کہن والے عمل دے نال اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا من توضأ کما امرا، جڑا میری سنت دے مطابق وضو کرنا ہے اللہ وضو دے وسیلے نال اودے سارے گناہ معاف کر دینا ہے۔ کتے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ ہاتھ دھوندا ہے وضو دے اندر ہاتھ دھون دے وسیلے نال اللہ ہاتھ دے گناہ معاف کر دینا ہے، کلی کرن دے وسیلے نال اللہ منہ دے گناہ معاف کر دینا ہے، چہرہ دھون دے وسیلے نال اللہ چہرے دے گناہ معاف کر دینا ہے، پیر دھون دے وسیلے نال اللہ پاک دے پیراں دے گناہ معاف کر دینا ہے، وضو کرن دے وسیلے نال اللہ مومن واسطے جنت دے 8
دروازے کھول دینا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ 2 رکعت سنت دے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اللہ دے زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا ہے کہ محبوب نے فرمایا جڑا نماز وال قدم چک کے جانا ہے اللہ ہر جناب قدم چکن دے بدلے ایک گناہ معاف کر دینا ہے لوگوں نیک عمل دا وسیلہ میرے محبوب نے فرمایا جڑا اذان 7 سال اذان دینا ہے مسلسل اذان دینا ہے اللہ اذان دیون دے وسیلے نال قیامت والوں نو جنت عطا کرے گا اذان دیون دے وسیلے نال اللہ پاک او دے گردناں لمبیاں کر دے گا کہ میرے محبوب نے فرمایا جڑا نماز پڑھدا ہے اللہ نماز پڑھن دی برکت نال قیامت او دے چہرے نو ایویں چمکا دے گا جویں 14ویں رات دا جڑا چن چمکدا ہوندا ہے کہ محبوب نے فرمایا جڑا قرآن پاک پڑھدا ہے جدی اولاد قرآن پڑھدی ہے قرآن پڑھان دے وسیلے نال اللہ پاک او دے والدین نو جنت سنہری تاج عطا کرے گا کہ میرے محبوب نے فرمایا جڑا قرآن پڑھدا قیامت والے دن قرآن پڑھدا جائے گا اسے وسیلے نال جنت درجات چڑھدا جائے گا نیک عمل دا وسیلہ لوگوں نیک عمل دا وسیلہ اپناؤ اے کوئی وسیلہ نہیں دعا اندر وسیلہ کہو تے کہو یا اللہ تیرے محمد پاک دا واسطہ ہی اے وسیلہ قرآن و سنت تو ثابت نہیں اللہ آدم دا واسطے موسیٰ عیسیٰ دا واسطہ ہی پیر عبدالقادر جیلانی دا واسطہ ہی فلاں جناب آل رسول دا واسطہ آل بیت دا واسطہ ہی امام نقی دا واسطہ امام تقی دا واسطہ امام موسیٰ قادم دا واسطہ ہی زین العابدین دا واسطہ شہداء کربلا دا واسطہ ہی چھوٹے معصوم علی اکبر علی اصغر دا واسطہ ہی نہیں اے جناب قرآن و سنت تو ثابت نہیں آئیے سمجھیے فرمایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون وسیلہ اپنانا ہے اپنے نیک اعمال دا وسیلہ اپناؤ آئیے سمجھیے نیک اعمال کسے دی ذات دا وسیلہ نہیں تے کسے دی ذات دا وسیلہ انبیاء اولیاء دی توہین کیوں تُسا اللہ دے سامنے پیش کیتا یا اللہ محمد دا واسطہ ہی من بیٹا دے دے تیجے تو انو بیٹا نہ ملے اللہ دروازے تو تسی واپس آئے یا نبی پاک یہ تسی کسی سفارشی لے جاؤ افسر گل نہ مننے انہیں تو انو واپس کیتا ہے یا سفارشی نو واپس سفارشی ہویا ہے جیڑا وسیلہ ہے وہ واپس ہویا ہے جے نبی پانو جنا وسیلہ بناؤ تے یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو سان نبی پانو واپس کروائے اللہ دربار جو توہین کروائیے پیغمبر نہیں ترکیز کروائیے پیغمبر نہیں اور اللہ دے سامنے ہو دی ذات دا صفات دا اسماء دا وسیلہ پاؤ اپنے نیک اعمال دا وسیلہ پاؤ کہنے لگے ویکھو نا میں کہ جڑا انبیاء اولیاء دے ناموں نہیں دے گا تقسیم کر دو کا دے لئی جنہیں سی دے گا تقسیم کرنے تاکہ وہ راضی ہو جان سال ثواب لئی وہ خوش ہو جان صدقہ دینے میں کہا اللہ دے بندے اور نبی پاک دے صدقہ حرام ہے صدقہ توڑے گناہ دی محل ہے تے گناہ دی محل نبی نو نہیں دیتا کریں دی گناہ دی محل پیر عبدالقادر جیلانی نو پیش نہیں کریں دی گناہ دی محل اللہ دے پیار نو پیش نہیں کریں دی کہنے گا پھر تسی کی کر دے ہو نہ ساڑھا توڑا فرق کی ہے تسی دے کر دیں دے ہو نبی پاک تے علی دے نام دیا اپنے گناہوں دی محل پیش کر دے ہو اسی تحفہ پیش کرنے تسی صدقہ دیں دے ہو اسی تحفہ پیش کرنے صدقہ انہاں تے حرام ہے تحفہ انہاں تے حلال ہے اسی نبی پاک نو آل رسول تحفہ دینے ہیں کہنے گا کیڑا تحفہ ہے میں کہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اس درود پاک تو بڑا تحفہ رسول لئی کیڑا ہو سکنا ہے اللہ پاک نو وسیلہ پانا ہے تے نیک بندے دی دعا دا وسیلہ نیک بندے دی دعا دا وسیلہ کسی کو دعا کروا لو اللہ دا نبی جیندے زندے ہون دنیا تو نہ کوئی دعا کرو اللہ دا ولی زندہ ہوئے دعا کرواؤ جویں حدیث پاک اندر آنا ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے صحابی آئے بخاری روایت ہوں دی کہنے لگے محبوب جی بھوکے پیاسے مرے جا رہے ہیں بارش ہی کوئی نہیں دعا کر دو اللہ بارش پا دے میرے محبوب نے ان ہاتھ چکے نے
ہجے ہاتھ جناب ہجے دعا ختم نہیں ہوئی، اللہ نے بارش شروع فرما دیتی، پیغمبر دی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ ایک دن دو دن نہیں، پورا ہفتہ بارش جاری رہی۔ اگلا جمعہ آیا، وہی صحابی پھر مسجد نبی دروازے جا کر محبوبہ راستے بند ہو گئے، دعا کرو اللہ می کون جناب کہتے ہور دے لے جائے، بارش کہتے ہور دے لے جائے۔ نبی پاک نے ہاتھ چکے فرما اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ تیری رحمت ہمیشہ وسطی چنگی لگ دی ہے، لیکن ساڑھ وسیع رج گئے جتے ضرورت ہے اتھے لے کے جا۔ نبی پاک نے دعا کیتی ہے، حضرت دعا واسطے ہاتھ نیچے نہیں کیتے تے اللہ پاک نے بارش نو روک دیتا ہے، بار تھم گئی ہے، رک گئی ہے۔ نبی پاک زندہ سن، صحابہ نے دعا کروائی ہے۔ ایک عورت آکی آندھی ہے محبوبہ میں مرگی دا دورہ پہندا ہے، دعا کر دو۔ نبی پاک نے فرمایا ہے تو صبر کر لے اللہ جنت دے وے گا۔ عورت آدھی محبوبہ دعا کرو، پھر اللہ پاک دورے دے دوران میرا سطر جڑا ہے اس نو محفوظ کر لے۔ نبی پاک نے دعا فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ ان محبوبہ میری ماں واسطے دعا کرو اللہ میری ماں نو ہدایت نصیب کر دے۔ ابو ہریرہ ان محبوبہ من حدیثہ بھول جا دیے نے دعا کرو اللہ میری ہاں جناب میرے سینے اندر تہاڈی حدیث نو جمع کر دے۔ پیغمبر نے دعا فرمائی ہے، حذیفہ بن یمان آئے نے محبوبہ دعا کرو اللہ میری ماں تے رحمت کرے۔ محبوب نے دعا فرما دیتی ہے، پیغمبر دعا کر دے رہا جلیب آئے نے محبوبہ دعا کر دو، نبی پاک نے دعا فرما دیتی ہے۔ حضرت سعد آئے نے محبوبہ دعا کر دو، آپ نے دعا فرما دیتی ہے۔ شیعہ آندے رہے نے، حضرت عبداللہ بن عتیق آئے فرما محبوبہ توڑے گستانو قتل کر دے ہویا میری پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ محبوب نے دعا کیتی ہے، اللہ نے پنڈلی دی ہڈی نو جوڑ دیتا ہے۔ لگو پیغمبر دعا کر دے رہے نے، پیغمبر کول زندہ نے موجود نے دعا کر دے رہے نے، اللہ دا ولی زندہ ہے کول موجود ہے او دے کول دعا کروانا سنت ہے، دعا دا وسیلہ سنت ہے۔ تے جے نبی ولی دنیا تو ٹر جائے پھر انہاں کول دعا کروانا سنت نہیں، انہاں واسطے دعا کرنا اے وسیلہ جانے دعا کروانا سنت ہے، فوت ہو جائے پھر انہاں کو دعا کروانا شرک، اے شرکیہ وسیلہ ہے۔ جب فوت ہو جائے پھر انہاں واسطے دعا کرنی ہے، کیوں ہے؟ جب جنازہ اٹھتا ہے نا اللہ دے ولی دا کسے بندے جنازہ اٹھتا ہے، مقتدی تے مرید سارے گئے جنازہ پڑھنے لئے، پیر دا جنازہ ہے، جنازہ جا رہے پیر دا، سارے مرید جڑے نے پیچھے نے کہ جنازہ کنیاں تکبیرہ ہوئیاں نے، 4 یا 5 4 تکبیرہ نے نا جنازے دے اندر معروف مشہور صحیح حدیث 4 تکبیرہ نے، 4 تکبیرات جو تیسری تکبیر تو بعد دعا پڑھیا گئیاں، اگے پیر پہ ہے پیچھے مرید کھلوتا ہے، میت پیر دیئے مقتدی مرید ہے، اگے میت پیر صاحب دیئے پیچھے مرید کھڑے ہوئے کی کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، کی پیغام دیتا جا رہے ہیں مریدوں آج تو بعد دعا کروانی نہیں، یہ دے واسطے دعا اے توڑی دعا دا محتاج ہو گیا ہے، ہون تسے نے کوئی دعا کروانی نہیں، دعا کرنی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا مرید دعا پہ کر دے جنازے اندر، کیوں نہیں کیا جنازے اندر کہ اے میرے پیر جی میں تہاڈے لئی منگدا نہیں تسی میرے لئی منگو نہیں، پیر دے جنازے پیر لئی منگی ہو، پھر قبر تے دفن کی تے قبر تے کھڑے ہو کے بھی پیر واسطے منگدا پیا ہے، جدو دوجی باری آئے آندا نہیں ہن میں میرے واسطے اے منگے گا نہیں، اللہ کو ڈر جاؤ۔ جدو اللہ دا ولی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، موجود ہے، دعا کروانا والا وسیلہ سنت ہے، تے جدو فوت ہو جائے پھر انہاں کو دعا نہیں کروانی۔ بخاری اندر روایت ہوندی ہے بارش دی لوڑ پہ گئی، کہاں تو سالی ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت صحابہ اکٹھے ہو کے اگر امیر المومنین دعا چکرو اللہ رحمت بارش پا دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے میں دعا نہ کراں میرا دل کردہ ہے سارے مل کے عباس کو دعا کروائیے۔ نبی پاک چچا حضرت عباس کو لائے، حضرت عباس نے ہاتھ چکے، بخاری اندر روایت ہوندی ہے فرمایا میرے اللہ نبی پاک زندہ سن،
انہاں کولوں دعا انہاں دی دعا دے وسیلے نال تیرے کولوں می منگدے سا اج نبی دنیا چ نہیں اج میرے کول آئے نے اللہ میں دعا کرنا تو می پا دے اللہ بارش پا دے میں پوچھنا چاہنا لوگوں مدینے اندر صحابہ موجود نے نبی پاک دی قبر موجود ہے روضہ پاک موجود ہے صحابہ روضہ رسول تے گئے نہیں گئے کہ یا رسول اللہ پہلے بھی بارش پواندے سو آج بھی بارش پوا دو صحابہ نہیں گئے ثابت کی ہوئے اللہ دے نبی زندہ سن صحابہ نے دعا کروائی ہے اللہ دے نبی دنیا تو چلے گیا نے پھر صحابہ نے نبی پاک دی قبر تے جا کے دعا نہیں کروائی اور رسول تے جا کے دعا نہیں کروائی حضرت عباس کول گیا نے کہ تسی دعا کرو تے جے نبی پاک دنیا تے جان تو بعد صحابہ اکرام نے جا کے قبر تے حضور کو دعا نہیں کروائی اور کون ہے جیدی قبر تے جا کے اوہ کو دعا کروائی جائے لوگوں قبرستان جمین دے موت نو یاد کر لئی مردے علی دعا کر لئی دعا کروان لئی قبرستان جانا ہی چاہد نہیں قبرستان لئی دعا کروان نہیں قبرستان جانا دعا کرن لئی کوران لئی نہیں اپنے لئی نہیں انہاں لئی منگن لئی نہیں کچھ دین لئی انہیں کولو کوئی شاہ لین لئی نہیں بلکہ اپنی طرفوں دعا انہیں واسطے کرنے واسطے ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما یا اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے ان کے جنت میں درجات بلند فرما یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جن احباب نے پروگرام بنایا ان کا پروگرام بنانا قبول فرما ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما اس پروگرام کو ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا اللہ ہمارے دل کی جو بھی نیک خواہشات ان کو پورا فرما اللہ جو بے اولاد ان نیک اولاد عطا فرما اللہ جن بہنوں کے بیٹے نہیں اللہ ان نیک بیٹے عطا فرما اللہ دل کی ان کی نیک خواہش کو پورا فرما یا اللہ ہمارے تمام جائز ضروریات کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین